السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 28 جنوری جمعرات سن 2021۔ سپریم کورٹ آف پاکستان آج بہت ہیکٹک دن تھا اور ہمیں بڑی ایکٹیویٹی وہاں پہ نظر آئی، تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ جو امپورٹنٹ وہاں پر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر لیتا ہوں۔ ایک تو جو ڈینیل پرل کیس کے جو مرکزی ملزم تھے عمر شیخ، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اپیل ان کی بریت کے خلاف تھی اس کو انہوں نے سندھ حکومت کی اس اپیل کو خارج کر دیا اور کہا کہ اگر عمر احمد شیخ کسی اور مقدمے میں ملوث نہیں ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں ان کو 3 ملزمان کو بری کر دیا تھا اور ان کی عمر احمد شیخ کی جو سزائے موت تھی اس کو 7 سال کر دیا تھا، لیکن کیونکہ ان کو تو جیل میں اب تقریباً 17-18 سال ہو گئے، تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ جو ان کو جو سزا دی گئی تھی اس کو بھی وہ پوری طرح بھگت چکے ہیں، اور پھر سندھ حکومت نے جو بھی پیش کیے ہیں قوائف پیش کیے ہیں اور جو بھی چیزیں پیش کی ہیں وہ اس سے بالکل مطمئن نہیں ہیں، اور عمر احمد شیخ کو انہوں نے آج کہا کہ اگر کسی اور مقدمے میں وہ ملوث نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے تو یا گرفتار نہیں ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے۔ یہ اس کا انٹرنیشنلی جو ہے وہ ایک بڑا آئے گا، امپیکٹ آئے گا، خاص طور پر اس فیصلے کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی سٹرینج ہے، اس لیے کہ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ایک اور بینچ نے ان کی رہائی کو روک دیا تھا۔ اس وقت پاکستان کے اوپر انڈیا اور مختلف جو بین الاقوامی جس طرح ایک ڈس انفارمیشن کیمپین چلائی جا رہی ہے، اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش ہمیشہ سے کی جاتی ہے کہ پاکستان میں جو سینکچریز ہیں ان کی انتہا پسندوں کی اور ادارے مدد کر رہے ہیں۔ تو بہرحال سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہی کیا ہوگا کیونکہ ایویڈنس نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس کی جو انٹرپریٹیشن بھارت کے حوالے کریں گے یا انٹرنیشنل میڈیا پہ جس طرح اس بات کو اچھالا جائے گا وہ پاکستان کے خلاف ہی اس کو بنیاد بنایا جائے گا۔ دوسرا جو ایک بڑا فیصلہ تھا جو آج لکھوایا ایک بینچ نے، جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ جسٹس مقبول باقر تھے، وہ بڑا ایک اہم، میں پروسیڈنگز میں موجود رہا وہاں پر۔ یہ ویسے تو پشاور میونسپلٹی کا ایک کیس تھا، لیکن 2 مہینے پہلے بھی اسی بینچ نے یہ ایک آرڈر کیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کرانے چاہیے۔ تو آج چیف الیکشن کمشنر وہاں پر موجود تھے، ایک انتہائی پور پرفارمنس ان کی، اور بڑا سوال عدالت نے یہ اٹھایا کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور سن 2019 سے جو بلدیاتی ادارے ہیں سندھ میں، KPK میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، سارے کے سارے وہ کام نہیں کر رہے، ختم ہو چکے ہیں، تو نئے الیکشن کیوں نہیں کروائے گئے؟ آج عدالت کے ایک سوال کے جواب میں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب میں جو بلدیاتی اداروں کو ڈیزالو کیا گیا تھا وہ غیر قانونی تھا اور وہ اس کو قانونی نہیں مانتے، لیکن کیونکہ ایک اپیل ہے سپریم کورٹ میں اس لیے اتنا ہی کہنے پر انہوں نے اکتفا کیا۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ خود الیکشن کرانے کا، یہ اسی کا کام ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے، الیکشن کرائے، اور کسی بھی ادارے کی وہ سپورٹ لے سکتا ہے، اور وہ حکومت کو جواب دہ نہیں ہے۔ انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ تو حکومت کو جواب دیں ہیں اور آپ ایک بیوروکریٹس ہیں، آپ کے اندر تو ول ہی نہیں نظر آ رہی کہ آپ یہ اپنا فریضہ سر انجام دیں گے۔ اور یہ جو ایک تاخیر ہے بلدیاتی الیکشن کرانے میں، یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، اور اگر آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے، تو کیا پھر ٹریزن کا مقدمہ کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے خلاف اور KPK حکومت کے خلاف ہم ٹریزن کا مقدمہ کریں؟ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ آپ دیکھیں کراچی کا کیا حال کر دیا انہوں نے، گراس روٹ لیول پر جو عوام کی نمائندگی نہیں ہے، اگر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو یہ ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بات کہی جو میں بالکل ان سے متفق ہوں، ان کی اس بات پر کہ ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہمیں کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہم ڈیموکریسی پر شاید یقین ہی نہیں رکھتے، ہم باتیں کرتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے، اور یہ جو اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے، اگر ہم پاپولر ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہم الیکشن کروائیں گے،
اور اگر ہم ان پاپولر ہیں تو ہم الیکشن سے بھاگیں گے، ہم کوئی مختلف چیزیں ان کا سہارا لیں گے، ان کے بہانے کے پیچھے چھپیں گے۔ اٹارنی جنرل بھی موجود تھے، انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں تو بلدیاتی حکومتیں موجود ہیں، اب 1 ہفتے کی مہلت دی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور الیکشن کمیشنر سے کہا ہے کہ آپ ہمیں آ کے تاریخ دیں کہ آپ نے کب الیکشن کروانے ہیں، اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت اول تو ہے نہیں، کیونکہ آپ ایک اٹانومس کانسٹیٹیوشنل ایک ادارہ ہیں اور آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کسی حکومت کے محتاج نہیں ہے کہ آپ کو کوئی وزیر اعلیٰ ڈکٹیٹ کرے یا کوئی آپ کو وزیر اعظم ڈکٹیٹ کرے، نہیں، آپ کا یہ کام ہے الیکشن کرانا۔ اور اس وقت جو لوگوں کے مسائل ہیں، جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، کہیں پہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، کہیں پہ بجلی نہیں آ رہی، وہ سارے مقامی نمائندوں کا کام ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے، اور وہاں پر 1 ہفتے کی اب اگلی جمعرات کو چیف الیکشن کمشنر اپنی بتائیں گے کہ کب انہوں نے الیکشن کروانا ہے، کیونکہ عدالت کا موڈ یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر عدالت جو ہے وہ کوئی سٹیپ لینے کے لیے بالکل ہمیں تیار نظر آ رہی ہے، کوئی فیصلہ کرنے میں تیار نظر آ رہی ہے۔ اور چیف الیکشن کمشنر سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بارے میں بھی یہ آبزرویشن دے سکتے ہیں کہ آپ بالکل سنجیدہ نہیں ہیں، آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور پھر اس سے آپ کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ تو بڑی آج ایک بڑا وہاں پر جو ماحول تھا، بڑا سنجیدہ ماحول تھا، اور بالکل بھی کسی طرح کی ہمیں کورٹ رعایت دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پھر تیسری جو وہاں پر خبر آئی، جو ہم نے دیکھا، وہ بھی جسٹس شوکت صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، جن کو سپریم جوڈیشل کونسل نے برطرف کر دیا تھا، انہوں نے ایک اپیل دائر کی ہوئی تھی کہ جس طریقے سے ان کو نکالا گیا، جو انکوائری کو جس طریقے سے کیا گیا، ان کو نہیں سنا گیا اس میں، اور اس سے ان کا ایک بنیادی حق جو ہے وہ چھینا گیا۔ ان کو پاکستان کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ ان کو ان کی بات کو سننا چاہیے، اور ہی ڈیزروز اے ہیئرنگ۔ تو اس پر آج 5 ممبر بینچ تھا، جسٹس عمر عطاب بندیال اس کی سربراہی کر رہے تھے، جسٹس اعجاز الاحسن تھے اس میں، جسٹس مظہر عالم میاں خیل تھے اس میں، جسٹس سید سجاد علی شاہ صاحب تھے، جسٹس طارق مسعود بھی تھے۔ تو وہاں پر حامد خان صاحب نے دلائل دیے، صلاح الدین صاحب اسلام آباد ایسوسی ایشن کی طرف سے پیش ہوئے، رشید رضوی جو تھے وہ کراچی سے تھے وایا ویڈیو لنک، لیکن عدالت نے عمر عطاب بندیال صاحب نے آج یہ کہا ان دونوں وکلاء سے، صلاح الدین صاحب سے اور رشید رضوی صاحب سے، کہ جو آپ نے پٹیشنز فائل کی ہیں اس کی لینگویج اور جو آپ نے بیان کیا ہے وہ سکینڈلائز اس کو نہیں کرنا چاہیے اس ادارے کو، کیونکہ ہم سب نے مل کر اس ادارے کو بنانا ہے۔ تو بہرحال رشید رضوی صاحب بھی اس پہ ایگری کیے، صلاح الدین صاحب بھی اس پہ ایگری کیے، بہت تحمل سے جسٹس عمر عطاب بندیال اور اعجاز الاحسن صاحب نے سمجھایا۔ اس کے بعد حامد خان صاحب نے آرگیومنٹ کیا، مختلف کیسز کا حوالہ دیا، جس پر تمام ججز اس بات پر متفق ہوئے، عمر عطاب بندیال صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، سجاد علی شاہ صاحب، انہوں نے ایک نوٹس کر دیے، کیونکہ یہ بھی شوکت صدیقی صاحب کے وکیل نے پلی کیا تھا، کیونکہ وہ 30 جون کو ریٹائر ہونے والے ہیں، ان کی جو مدت ہے، تو اس سے پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور آپ اگر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر لیں تو جس پر جسٹس عمر عطاب بندیال واز ویری اکاموڈیٹنگ، اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد اس کو کریں گے، اور اگلے ماہ سے اس کی ہم جو تاریخ ہے وہ ہم دے رہے ہیں، اٹارنی جنرل کو اور رسپونڈنٹس کو نوٹسز دے دیے گئے ہیں۔ یہ اب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو فیصلہ ہے، اس بات کی امید ہے کہ وہ آ جائے گا ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے۔ اور آج جو میں نے ججز کا موڈ دیکھا، بالکل وہ جو قانون میں چیزیں موجود ہیں اس پر مکمل وہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں، اور میں آج کی جو کارروائی تھی اس سے بڑا مطمئن کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ بینچ جو 5 اعلیٰ ترین ججز پر مشتمل ہے، یقیناً شوکت صدیقی صاحب کو انصاف دے گا۔ اور شوکت صدیقی صاحب بھی کمرہ عدالت سے مسکراتے ہوئے نکلے، وہ بھی بہت خوش تھے، پر امید تھے، اور آج بڑے عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ عدالتی کارروائی کے حوالے سے ان کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ دوستو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔